ہود علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے قوم کو استغفار کی تلقین کی، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، کہ اے میرے قوم استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، جب آپ لوگ توبہ کریں گے، استغفار کریں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا، اس کے برکات کیا ہوں گے، یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ آپ لوگوں پر بارش برسائیں گے۔ دیکھو، ایک ہوتا ہے زبان سے توبہ کے الفاظ کہنا، ہے میرے توبہ، ہے میرے توبہ، کوئی غلط کام آپ نے دیکھ لیا تو آپ فوراً کہتے ہو توبہ 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 توبہ، لیکن توبہ اور استغفار کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے یہ آپ جان لے۔ دیکھو، توبہ اور استغفار کے بہت ہی برکات ہے، بہت زیادہ فوائد ہے۔ دیکھو، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو اللہ رب العزت اس قوم پر، اس لوگوں پر عذاب مسلط نہیں فرماتے، اور جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ رب العزت ان پر عذاب مسلط نہیں فرمائیں گے۔ اور یاد رکھنا، استغفار کی جو فوائد ہے، اگر استغفار حقیقت کے اعتبار سے جس طرح استغفار اور توبہ کرنا چاہیے اسی طرح کیا جائے تو آپ استغفار اور توبہ کی برکات اور ثمرات اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہود علیہ الصلاۃ والسلام کا جو قصہ ہے، واقعہ ہے، وہ نقل فرمایا ہے۔ ہود علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے قوم کو کہا، یا قوم استغفروا، کہ استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، ثم توبوا الیہ۔ اب استغفار کیا ہے کہ آپ زبان سے بھی وہ الفاظ ادا کریں اور صحیح ادا کریں، صحیح تلفظ کے ساتھ۔ بعض لوگ استغفار کے الفاظ میں بھی غلطی کرتے ہیں، بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں استغفار استغفار، بعض لوگ کہتے ہیں استغفار استغفار، حالانکہ یہ تسبیح نہیں ہے۔ اصل تسبیح کیا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ استغفار کی صحیح تسبیح ہے۔ تو سب سے پہلی چیز وہ آپ الفاظ کو صحیح ادا کریں، الفاظ کی صحیح درستگی ہو۔ تو شعیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے قوم کو جو کہا، یا قوم استغفروا ربکم، ایک تو آپ استغفار کریں اور استغفار دل سے ہو، یہ نہ ہو کہ صرف زبان پہ استغفار کے الفاظ ہو اور دل میں گناہ کا نیت ہو۔ آپ بار میں بھی، یعنی آپ بعد میں بھی اس گناہ کے کرنے کا نیت کر رہے ہو، دل کے اندر زبان سے صرف الفاظ نکل رہے، کوئی غلط کام آپ نے دیکھ لیا توبہ توبہ، حالانکہ حقیقت میں اس گناہ کو آپ کرنے والے ہوتے ہیں، آپ اس گناہ کو دوبارہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہو اور کان پہ بھی آپ ہاتھ لگاتے ہو اور زبان سے الفاظ بھی کہتے ہو، لیکن دل میں نیت نہیں ہے، تو پھر یہ استغفار آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ جب استغفار کی صحیح الفاظ بھی ہو اور استغفار دل سے بھی ہو تو اس کے فوائد و ثمرات آپ کو حاصل ہوں گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آپ لوگوں پر بارش برسائیں گے، ایسے بارش کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے، آپ مالدار ہو جائے، اللہ رب العزت آپ کو مال عطا فرمائے، تو آپ استغفار کی کثرت کرو۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت آپ کو اولاد نصیب عطا فرمائے تو آپ استغفار کریں۔ تو استغفار کی بہت فوائد ہے، اور استغفار کی وجہ سے انسان اللہ کی رحمت اور برکات اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے۔ استغفار کی وجہ سے انسان پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہے۔ اور جب بندہ استغفار کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم پکڑا۔ اب لازم پکڑنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے، اور استغفار حقیقت کے اعتبار سے کرتا ہے۔ کیسے؟ زبان سے الفاظ بھی صحیح ادا کرتے ہیں اور دل سے وہ معافی اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کی طرف وہ رجوع کرتا ہے، اور استغفار کو لازم پکڑتے ہیں، یعنی کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے نجات کا راستہ نکلے گا، یعنی ہر تنگی سے آپ نکل جائیں گے۔
ومن کل ہم فرجا، ہر غم ٹینشن سے اللہ رب العزت آپ کو نجات عطا فرمائیں گے۔ اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے آج کل جو لوگ پریشان ہیں اس کے لیے، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرمائیں گے کہ اس کا گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچے گا۔ انسان سوچتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ سے رزق آئے گا، فلاں کام میں یہ کر لوں تو مجھے اتنا مال حاصل ہوگا، لیکن جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کی جائے گی کہ اس کا گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچے گا۔ اور ایسے لوگ جو استغفار کرتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے جب بندہ استغفار کرتے ہیں تو اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ تو استغفار کو صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح معنی کے ساتھ اور دل کے خلوص کے ساتھ جب آپ استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، تو اس کی جو فوائد ہیں اور ثمرات ہیں وہ آپ کو حاصل ہوں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔